ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 17واں باب 20 سے 26 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے قدوس باپ، میں صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے بھی عرض کرتا ہوں جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، جس طرح کہ تو اے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ایک ہوں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح کہ ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ یہ وحدت میں کامل ہو جائیں، اور تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور کہ جس طرح تو نے مجھے پیار کیا ہے اسی طرح انہیں بھی پیار کیا ہے۔ اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جنہیں تو نے مجھے بخشا ہے جہاں میں ہوں میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، اس لیے کہ تو نے دنیا کی تکوین سے پیشتر ہی مجھے پیار کیا۔ اے عادل باپ، دنیا نے تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا ہے، اور میں نے تیرا نام ان پر ظاہر کیا ہے اور ظاہر کروں گا، تاکہ وہ پیار جس سے تو نے مجھے پیار کیا ہے ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، اب مسیح یسوع دعا کو شاگردوں سے آگے بڑھاتا ہے۔ اس نے ان نسلوں کے لیے دعا کی جن کو ابھی پیدا ہونا تھا۔ در حقیقت اس آیت کو پڑھنے والا ہر ایماندار کہہ سکتا ہے کہ یسوع نے 2000 سال قبل میرے لیے دعا مانگی۔ یہ دعا ایمانداروں میں اتحاد اور یگانگت کے لیے تھی، لیکن اس دفعہ گناہ گاروں کی نجات بھی نظر میں تھی۔ جس یگانگت کے لیے مسیح نے دعا مانگی وہ کلیسیا کا خارجی اتحاد نہیں، بلکہ وہ یگانگت ہے جس کی بنیاد مشترکہ اخلاقی مشابہت ہے۔ اس نے دعا مانگی کہ خدا اور مسیح کی ذات کا اظہار کرنے میں ایماندار ایک ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا ایمان لائے گی کہ مسیح کو خدا نے بھیجا۔ یہ ایسی یگانگت اور اتحاد ہے جس کے باعث دنیا قائل ہو جاتی ہے کہ ان مسیحیوں میں مسیح اسی طرح نظر آتا ہے جیسے باپ مسیح میں نظر آتا تھا۔ دنیا نہ صرف یہ جانے گی کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، بلکہ یہ بھی جانے گی کہ خدا ایمانداروں سے ویسے ہی محبت رکھتا ہے جیسے مسیح سے رکھتا ہے۔ یہ بات ناقابل یقین لگتی ہے کہ ہم سے ایسی محبت رکھی جائے، مگر یہ حقیقت ہے۔ بیٹا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جلال میں اس کے ساتھ ہوں۔ جب بھی کوئی ایماندار مرتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ اس دعا کا ایک جواب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو جانیں تو غم میں بہت تسلی پائیں گے۔ مرنے کا مطلب ہے مسیح کے ساتھ جا رہنا اور اس کا جلال دیکھنا۔ یہ جلال صرف اس کی الوہیت کا جلال نہیں جو وہ بنائے عالم سے پیشتر خدا کے ساتھ رکھتا تھا، بلکہ وہ جلال بھی ہے جو اس کو باحثیت نجات دہندہ اور فدیہ دینے والا حاصل ہوا۔ یہ جلال ثبوت ہے کہ خدا نے بنائے عالم سے پیشتر مسیح سے محبت رکھی۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔